بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رزق میں اضافے کے 16 طریقے کون سے ہیں، جنہیں ٹائٹل دیا گیا ہے کہ رزق کے 16 دروازے کون سے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جن سے ہماری رزق میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ یعنی پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز ہر صورت میں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا دروازہ ہے استغفار۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ جو ہے وہ صدقہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں دروازہ ہے کثرت نفلی عبادت، یعنی جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے اور اسے چاہیے کہ ہر صورت میں حج اور عمرہ کرے۔ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق کرنے کا سوچ رہے ہوں یا انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہو، یعنی رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ آٹھواں دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگ جو ہیں، آپ کسی کی مدد کر دیں، کوئی راستے میں چل رہا اس کو راستہ دکھانا، یہ سارے نیک کام ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں جن کی ہمیں اتنی اہمیت نہیں ہوتی یا جن کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ ان کاموں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ نوواں دروازہ یہ ہے کہ آپ کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ یعنی ہمارا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی اگر پریشانی آ جائے تو کسی صورت میں بھی انسان کو رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ 10واں دروازہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ شکر کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اسلام بھی شکر کی اہمیت پہ زور دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر 11ویں دروازے کی بات کی جائے تو 11واں دروازہ یہ ہے کہ گھر میں جب بھی بندہ داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ انسان کو گھر میں داخل ہوتے وقت ایک تو مسکرا کر داخل ہونا چاہیے، پھر سلام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس سے اور ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
12واں دروازہ یہ ہے کہ آپ کے ہمارے گھر میں ماں باپ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، ان کی فرما برداری کرنا، ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا، جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے، یعنی چاشت کی جو نماز ہے وہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ 15واں دروازہ یہ ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے بھی رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا، جو شخص جتنا صدق کے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔